बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मर्द को औरत से ज़्यादा अक्ल दी गई है, लेकिन औरत को इस तरह से बनाया गया है कि वो मर्द की अक्ल को एक सेकंड में मट्टी में मिला सकती है। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने बैठी ये औरत आज मेरे साथ यही करने वाली है। वो मुझसे बहुत दूर थी, मगर कंप्यूटर स्क्रीन की मदद से मैं उसको देख सकता था, और वो मुझे। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती में अगर मैं 2 घंटे भी बोलता रहूं तो वो भी कम होगी। मैं उसको अजीब नज़रों से देख रहा था और वो मेरी नज़र पहचान रही थी। उसने कहा कि क्या इरादा है तुम्हारा? मैंने कहा कि और क्या हो सकता है, हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं, कमरे की लाइट ऑफ है, रात का वक्त है, तुम इतनी खूबसूरत हो और मैं इतना जवान हूँ। उसने कहा कि अच्छा, समझ गई मैं, फिक्र नहीं करो, जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा, बस तुम बोलते जाओ, मैं करती जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसने ऐसी हरकत की कि मेरी चीखें निकल गई। मैंने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया और मैं बुरी तरह से चिल्लाने लगा। मैंने कहा कि नहीं, नहीं करो, रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम मुझे बर्बाद कर दोगी, खुदा के लिए रुक जाओ। लेकिन वो रुक ही नहीं रही थी। और उस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी का ऐसा मंजर देखा कि उसके बाद मैं औरत नाम की बला से 1000 फीट दूर रहने लगा। और मैंने आज तक शादी नहीं की, क्योंकि उसने मुझे पाकिस्तान से दूर आए हुए काफ़ी अरसा हो गया था और मैं वापस नहीं जाना चाहता था। जब मुझे मेरी अम्मी एयरपोर्ट पे छोड़ने आई थी तो मैं बड़ा परेशान था। मैं इतनी दूर जाके काम नहीं करना चाहता था। वो मुझे मजदूरी करने के लिए भेज रही थी। यहाँ पर आकर पहला महीना मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा। उधर मुझे अपने कपड़े खुद धोने पड़ते, बर्तन भी धोने पड़ते, बचा कुचा खाना खाना पड़ता। मेरी तो ज़िंदगी खार हो गई थी। लेकिन फिर यहाँ पर आकर मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि घर वालों ने मजदूरी करने के लिए भेजा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने मजदूरी ही करनी है, तो तुम अपनी अकल भी तो इस्तेमाल कर सकते हो, तुम यहाँ पे आगे हो, ये क्या कम बात है। और बस फिर मैंने वाकई अपनी अकल इस्तेमाल की और अपने घर हर महीने बहुत सारे पैसे भेजने लगा। मेरी बहनें, मेरी अम्मी ज़िंदगी की वो सारी सहूलतें इंजॉय करने लगी जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे बाबा भी खुश हो गए। मेरा कोई और भाई नहीं था, मैं अकेला भाई था। मेरे पास बहनें थीं, इसलिए तो मुझे बाहर के मुल्क भेज दिया गया था। मुझे यहाँ पे एसी रिपेयरिंग के काम के लिए भेजा गया था, लेकिन मैं कोई और ही काम करता था। और हैरानगी की बात तो ये थी कि मैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान में ही काम करता था। मैं लोगों को अरबी सिखाने का काम करता था, लेकिन सिर्फ लड़कियों को। ऑनलाइन अरबी सिखाता और बातों बातों में उनको ये कहता कि अब आपने अरबी सीख ली है, अब आप बाहर आके काम क्यों नहीं करते। तो वो कहते हैं कि हमें काम कौन देगा, तो मैं कहता कि मैं आपकी नौकरी लगवा सकता हूँ, बस आप किसी तरह यहाँ पहुँच जाएं। और जब लड़की किसी तरह यहाँ पहुँच जाती तो किसी अरबी शेख के हाथों उसे बेच देता। ये काम मुझे बहुत आसान लगता था। अरबी शेख भी कहते थे कि हम यहाँ की औरतों से तंग आ गए हैं, अब हमें कुछ मुख्तलिफ किस्म की लड़कियाँ दिखाओ। और मैं ये काम बड़ी आसानी से कर लेता था। मैंने जो हुलिया बनाया होता था, लोग मुझ पे भरोसा करते थे। वैसे भी एक आदमी जो कंप्यूटर स्क्रीन की इस तरफ बैठा है, वो भी किसी और शहर में, अगर आपकी बेटी उससे अरबी ज़ुबान सीख रही है या कुरान पाक की तिलावत सीख रही है, तो इसमें आपको क्या मसला हो सकता है। वो कंप्यूटर स्क्रीन से निकल के आपकी बेटी को पकड़ तो नहीं लेगा। लेकिन दरअसल मामला ऐसा ही था कि मैं उन लड़कियों को कंप्यूटर स्क्रीन से ही निकाल लेता था, क्योंकि अपनी बातों में लगा के यहाँ पे बुलवा लेता था और फिर किसी मशहूर और अमीर अरबी के हाथों उनको बेच दिया करता था। ये काम बड़ी अच्छी तरह से चल रहा था। एक दफ़ा एक लड़की पे मेरा दिल आ गया था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मासूम थी, अमीर भी बहुत थी। उसके लिए यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि उसके साथ कुछ नफ्सियाती मामलात चल रहे हैं, इसीलिए वो कहीं बाहर आती जाती नहीं है। नफ्सियाती मामलात से मतलब कि वो डिप्रेशन में थी, और मैंने उसके डिप्रेशन का फ़ायदा उठाया। उसे ज़ुबान सिखाते सिखाते उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने लगा। उसे किसी लड़के ने धोखा दिया था, इसलिए वो बड़ी उदास थी, यानी कि शिकार पहले से ही ज़ख्मी था, तो फिर उसको शिकार करना ज़्यादा आसान था। मैंने उसके साथ बातें वगैरह की, उसको तसल्ली दी। एक ऐसी लड़की जिसने मोहब्बत में धोखा खाया हो, उसको किसी मर्द के लिए गीला निवाला ही समझा जाता है, क्योंकि वो उसे आसानी से अपनी बातों में लगा सकता है। वो उसे तसल्लियाँ देगा, कहेगा कि दुनिया बड़ी बुरी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, और वो मान जाएगा। वो भी मान गई थी। उसका नाम महविश था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने उसे बुला लिया और सोचा कि मैं उसे अपने साथ कुछ दिन रखूँगा और इसके बाद किसी अरबी शेख के हाथों बेच दूँगा। लेकिन जिस दिन वो मेरे घर आई, उस दिन मेरे घर में पहले से ही एक अरबी बैठा हुआ था, जो कोई कारोबारी बात करने के लिए आया था। उसका महविश पे
دل آ گیا اور اس نے مجھے منہ مانگے پیسے دیے۔ بس میں نے اسے اسی وقت اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکی میرے گھر آئی تھی۔ میں پہلے ایسے لڑکیوں کو گھر نہیں بلاتا تھا، انہیں کسی آفس میں یا کسی ایسی جگہ پہ بلاتا تھا جہاں پہ وہ یہ سمجھے کہ واقعی انہیں نوکری ملنے والی ہے۔ لیکن کیونکہ میرا اس کے اوپر دل آ گیا تھا، اس لیے میں نے اسے گھر بلایا تھا، اسے محبت کے وعدے بھی کیے تھے، اس کی تعریفیں بھی کی تھیں، اور اس کو کہا تھا کہ میں کبھی اس کا دل نہیں توڑوں گا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا، جو اس کے ساتھ دوسروں نے کیا وہ میں نہیں کروں گا۔ اسی لیے وہ مجھ پہ بہت بھروسہ کر بیٹھی تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ میں نے ہی اس کا سودا کر دیا ہے تو وہ بری طرح چلائی تھی، اتنی بری طرح سے میں نے کسی عورت کو کبھی روتے چلاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جاتے جاتے مجھے بد دعائیں دی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، تمہارے ساتھ ہوگا۔ مجھے پتا تھا کہ جب ایک انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو وہ آپ کو دعائیں دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ بد دعا ہمیشہ بے بس انسان ہی دیتا ہے، اور وہ بے بس تھی اس لیے بد دعا دے رہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے اس کی بد دعا لگ جاتی۔ میں نے اسے وہاں سے روانہ کر دیا۔ برا تو مجھے بہت لگا تھا، لیکن چلو مجھے اچھے پیسے تو مل گئے۔ کچھ دن کے بعد مجھے اسی شیخ کی کال آئی جس کو میں نے یہ لڑکی دی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا دل بھر گیا، اگر تمہیں یہ لڑکی واپس چاہیے تو لے لو، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ شاید تم نے اسے اپنے گھر بلایا تو یہ تو تمہاری اپنی چیز تھی۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اب اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جیسے پہلے ڈیل ہوتی ہے ویسے ہی ہوگی۔ آپ نے لڑکی لے لی، آپ جانے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے میری امی کی کال آئی تھی، انہوں نے میری ایک بہن کی شادی پکی کر دی تھی اور دوسری کی منگنی۔ انہوں نے کہا تھا کہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جا رہی ہیں، لیکن پہلے ایک بہن جائے گی، اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو پھر دوسری کو بھیجیں گے، اس لیے صرف منگنی کی ہے، نکاح نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں امی، آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ کریں۔ انہوں نے کہا کہ بہنوں کی شادی میں تو نہیں ہوگا، عجیب نہیں لگے گا؟ میں نے کہا کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو شادیاں ہو جائیں گی، اگر میں آ جاؤں گا تو شادی کیسے ہوگی؟ یہاں پہ پیسے بھی تو کمانے ہوتے ہیں۔ امی حیران ہوتی تھی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ صرف مزدوری کر کے ہمیں اتنے سارے پیسے بھیجے گا۔ اگر تو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا اور تجھے وہاں پہ کوئی نوکری مل جاتی تھی تو کتنے زیادہ پیسے بھیجتا۔ میمی کو کہتا تھا کہ بس امی میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، ورنہ کسی مزدور کو اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں ملتے ہیں۔ امی کو مجھے ہمیشہ ہی جھوٹ بولنا پڑتا تھا، برا بھی لگتا تھا، لیکن اور پھر راستہ نہیں تھا۔ امی کو کیا پتا تھا کہ میں نے یہاں پر اپنی بھی ایک بہت اچھی دنیا بسائی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ایک فلیٹ لیا ہوا تھا جس کو میں نے قسطوں پہ لیا تھا، اور اس کے پیسے بھی پورے ہونے والے تھے۔ میں بڑی سی گاڑی میں گھومتا تھا، اے سی میں رہتا تھا، میں نے تو اپنے باتھ روم میں بھی اے سی لگوایا ہوا تھا۔ میرے پاس بہت بڑا موبائل تھا، جیب میں پیسے ہوتے تھے، لڑکیاں تو میرے آس پاس پھیرتی تھیں، لیکن میرے دل کو کوئی جچتی نہیں تھی۔ دراصل جب میں اپنے ملک میں تھا تو مجھے ایک لڑکی سے بہت محبت تھی، اور وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں واپس جا کے اسی سے شادی کروں گا، لیکن وہ بہت امیر خاندان کی تھی، اس لیے مجھے بہت سارے پیسے کمانے تھے۔ وہ لوگ آنکھیں بند کر کے رشتہ دے دیتے، لیکن صرف اس بندے کو جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے۔ لڑکی بھی بہت پڑھی لکھی تھی، خوبصورت بھی بہت تھی۔ ایک دن اسی طرح مجھے بہت ہی خوبصورت لڑکی نے میسج کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے عربی زبان سیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنا نمبر اور رابطہ کرنے کا ذریعہ جگہ جگہ چھوڑا ہوا تھا، لوگ میرے پاس آتے تھے۔ ابھی تو مجھے لڑکیوں کے بارے میں پتہ چلتا تھا، کبھی کبھی کچھ لڑکیاں بہت بدصورت ہوتی تھیں۔ میں انہیں کہتا تھا کہ آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوگا جس سے میں اپنی لیٹسٹ پکچر بھی ڈالنی ہوگی۔ میں پہلے ہی دیکھ لیتا تھا کہ لڑکی کیسی ہے۔ اگر کوئی بہت ہی بدصورت یا موٹی سی لڑکی ہوتی تو میں اسے کہتا تھا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو لائن اپ کر دیتا ہوں، اگلا نمبر آپ کا آئے گا، لیکن ان سے دوبارہ کبھی رابطہ نہیں کرتا تھا۔ اور اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہوتی تھی تو فوراً ہی رابطہ کر لیتا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے، کوئی اچھی لڑکی نظر میں نہیں تھی، میرے پیچھے عربی شیخ پاگلوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ میں ابھی تک 99 لڑکیوں کو بھیج چکا تھا، اور اب تو میری سینچری ہونے والی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی لڑکی مل جائے کہ جس کو دیکھ کر کسی بھی مرد کا دل فوراً سے خوش ہو جائے، لیکن ایسی لڑکی مل ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے کم عرصہ نہیں ہوا تھا، کم سے کم بھی 7 سال ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن جب مجھے اس لڑکی نے میسج کیا اور میں نے کہا کہ اپنی تصویر وغیرہ لگا کر فارم فل کر دیں، تو جب وہ فائل میرے پاس آئی اور اس کی تصویر میں نے دیکھی، میں حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی تو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ کشمیری ہیں، اسی لیے میں اتنی زیادہ پیاری ہوں۔ میری اس سے 2-4 باتیں بھی، وہ بہت کھل کے باتیں کر رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں شروع میں اتنی باتیں نہیں کرتی تھیں، لیکن بعد میں اپنی اصلیت پہ آ ہی جاتی تھی۔
لیکن یہ لڑکی تو پہلے دن سے ہی بہت اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ سے عربی سیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے ایک زبان آ جائے گی اور ایک اچھا دوست بھی مل جائے گا۔ جب اس نے مجھے اچھا دوست کہا تو میں نے کہا کہ یہ لڑکی تو بہت ہی زیادہ آسان شکار ہے، چلو اچھی بات ہے، کرتے ہیں اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے۔ میں نے اسے اپنی باتوں میں لگانا شروع کر دیا، اسے عربی زبان سکھاتے سکھاتے ہی نوکری کی باتیں کرنے لگا اور اتنی زیادہ تنخواہ بتائی کہ وہ سمجھ جائیں کہ اگر یہاں پر آ کر اس کی نوکری لگ گئی تو اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، کیونکہ میں بڑا ہی پرانا کھلاڑی تھا۔ میں ان کے حالات بھی دیکھ لیتا تھا، جس کمرے میں وہ بیٹھی تھی کیسے کپڑے پہنتی تھی، چائے پیتی تھی یا نہیں، مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ کس کے کیسے حالات ہیں، اور یہ تو نہایت ہی غریب ماحول کی لگتی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا جو لیپ ٹاپ ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، بس اللہ کے آسرے پہ چل رہا ہے جس سے میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ اس کے گھر کے پیچھے بھی مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی تھی، اور کبھی کبھی وہ ساتھ چائے پیتی تو کپ بھی رنگ برنگے ہوتے تھے۔ ان ساری چیزوں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لڑکی نہ صرف بہت زیادہ خوبصورت تھی بلکہ ضرورت مند بھی تھی، اس لیے میری باتوں میں فوراً سے آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں۔ اس دن جو میرے دل میں خیال رہ گیا تھا میں اس دفعہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلے میں اسے اپنے پاس بلاؤں گا اور اس کے بعد آگے فروخت کر دوں گا۔ ہم دونوں کی دوستی محبت میں بدل گئی، یعنی کہ جھوٹی محبت میں۔ جو میری طرف سے جھوٹی محبت تھی اس کی طرف سے سچی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے اور روز روز باتیں کرتے۔ عربی زبان تو میں اسے کب سے سکھا چکا تھا، اب تو صرف اس سے باتیں ہی کرتا تھا، اسے اپنے جال میں پوری طرح سے پھنسانا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے ایک ماموں ہے جو میرا وہاں آنے کا انتظام کر دیں گے، بس میں تمہارے پاس آ جاؤں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا جب میں تمہارے گلے سے لگوں گی، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیں گے، مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک دن ساتھ ہوں گے۔ میں تو فوراً سے رونا شروع کر دوں گی، میری آنکھوں سے تو آنسو ہی نہیں رکیں گے۔ میں بھی اسے کہتا تھا کہ ہاں تم مجھے مل جاؤ گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم جلدی جلدی آنے کا انتظام کرو۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں نے سب انتظام کر لیا ہے، پاسپورٹ وغیرہ بھی بنوا لیا ہے، ٹکٹ بھی لے لیا ہے، بس 2 ہفتے کا وقت ہے، اس کے بعد میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ اور ان 2 ہفتوں میں میں اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا، میرا اچھا وقت گزر جاتا تھا، کیونکہ میرے ساتھ فی الحال اور کوئی پروجیکٹ نہیں تھا اور میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ بس اسی سے باتیں کرتے کرتے میں سو جاتا تھا، اور مجھے اتنی خوبصورت لڑکی کے لیے ایک اچھا خاصا تگڑا گاہک بھی تو تلاش کرنا تھا جو بہت زیادہ پیسے دے۔ اس نے اپنا نام آئزہ بتایا تھا، مجھے اس کا نام بھی بہت خوبصورت لگا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس ہم جلدی ملیں گے۔ میں نے اس کے لیے بہت اچھا گاہک تلاش کر لیا۔ میں نے اسکرین سے ہی اسکرین شاٹ لے کر اس کی تصویر اس آدمی کو دکھائی تو وہ تو پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بس اسے جلد از جلد یہاں پہ بلاؤ۔ میں نے کہا کہ پورے 2 ہفتے کے بعد ہماری ڈیل ہوگی، لیکن اس دفعہ مجھے پیسے زیادہ چاہیے۔ اس نے کہا کہ پیسوں کی فکر ہی نہیں کرو، بس اب مجھے 2 ہفتے گزرنے کا انتظار تھا، جب ایک دن مجھے میری امی نے کال کی اور کہا کہ تو نے اس گھر میں ساری سہولتیں تو بڑھ دی ہیں لیکن اب تیری بہنیں مجھ سے سنبھال ہی نہیں جاتی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا ہو گیا میری بہنوں کو؟ کہنے لگی کہ ہر ٹائم فون میں مصروف رہتی ہیں، تو نے سب کو ایک ایک فون لے کے دے دیا ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ بس میرے لیے فون لے۔ میں نے کہا کہ امی آج کل سب کے پاس فون ہوتا ہے، پھر پڑھنے لکھنے والی لڑکیاں کبھی کوئی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو انٹرنیٹ پہ بندہ دیکھ لیتا ہے۔ امی نے کہا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے تیری، بہنیں ایسی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہر ٹائم فون میں گھسی رہتی ہیں، پڑھائی تو کر لیتی ہیں پر اس کے بعد فارغ ٹائم فون کو دیکھتی ہیں۔ میں نے کہا کہ چھوڑ دیں ان کو، زندگی کو جینے دیں۔ وہ بھی تو دن تھے جب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، موبائل فون تو دور کی بات، ہم تو 3 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا پاتے تھے۔ اگر میں یہاں نہ آتا تو یہ وقت کیسے بدلتا؟ اب ان کو ان کی زندگی اچھے طریقے سے جینے دیں، تھوڑا انجوائے کرنے دیں، تھوڑا ان کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آج کل جو لڑکیوں پہ زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں نا، وہی لڑکیاں بعد میں عزت خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ایک دن میں آئزہ سے بات کر رہا تھا جب پیچھے سے ایک لڑکا گزرا۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ میں نے کہا کہ پکی بات تمہارا بھائی ہے؟ اس نے کہا کہ اور نہیں تو کیا پھر۔ اس نے مجھے اس کے ساتھ تصویر دکھائی اور کہا کہ یہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے۔ اس کی شکل بھی عائشہ سے ملتی تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی بے اعتباری نہیں ہو رہی تھی، میں تو بس اس کے سامنے یہ ثابت کر رہا تھا کہ تم مجھے اتنی اہم ہو کہ میں تمہارے ساتھ کسی اور مرد کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر تمہارے کمرے میں کوئی مرد ہو
तो क्या मैं उसके बारे में सवाल नहीं करूँगा? उसने कहा कि मेरा छोटा भाई है। मैंने आयज़ा को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था। उसने तो अपनी पैकिंग भी शुरू कर ली। अब वो जल्दी यहाँ पे आने वाली थी। इससे पहले भी मेरी लड़कियों के साथ ताल्लुकात रहे थे, लेकिन मैंने यूं किसी को अपने घर नहीं बुलाया था। बस वही दूर दूर से दिल लगी और इश्क मशूकी और इस तरह की हरकतें रही थी, क्योंकि यहाँ की औरतें मतलब परस्त थीं। वो तो एक टाइम के अच्छे खाने के लिए ही आपके साथ दोस्ती करके बैठ जाती थी, लेकिन औरतों का एक टाइम का खाना पूरा करना भी कोई आसान बात नहीं थी। यहाँ की औरतें बहुत ज़्यादा खाना खाती थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इधर की किसी और से शादी करूँगा। मैं तो शादी पाकिस्तान जाकर ही करनी थी, वो भी उसी लड़की से जिसको मैं चाहता था। कभी कभी सोचता था कि अगर यहाँ पर मैंने इस तरह की कोई हरकत की तो क्या उसके साथ बेवफाई नहीं होगी, लेकिन मैं इतना अच्छा इंसान नहीं था कि मैं शादी से पहले ही वो उससे वफा निभाता फिरता, जो अभी तक मेरे निकाह में भी नहीं आई थी। ये मेरी ज़िंदगी थी, मैं कुछ भी कर सकता था। और फिर जब आपके पास पैसे हों तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अय्याशी से दूर रहें। फिर अय्याशी तो आप पे गोया वाजिब ही हो जाती है। मेरे साथ भी यही मामला था। जब इतने सारे पैसे थे तो पैसे लेके और कहाँ जाने थे। इन खूबसूरत हसीन तितलियों को अपने आसपास फिरता हुआ देखकर मैं भी अपने दिल को खुश कर लेता। आयज़ा की अगले दिन की फ़्लाइट थी और मुझसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। हम दोनों एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। उसने कहा कि कल तो हम वैसे ही मिलने वाले हैं, हमने मिलकर क्या करना है ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वो सीधी बात सीधे तरीके से बोल दिया करती थी। वैसे ऐसी लगती नहीं थी, लेकिन थी ऐसी ही। मैंने कहा कि तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? उसने कहा कि इसमें अजीब क्या है, हमारी ज़िंदगी है, क्या हमें मोहब्बत करने का भी हक नहीं है? और फिर मोहब्बत करेंगे तो शादी भी तो करेंगे ना। मैंने कहा कि और क्या तुमसे मोहब्बत की है तो शादी भी तुमसे ही करूँगा। उसने कहा कि तो फिर ये सब करने में क्या मसला है? मैंने कहा कि क्या करना चाहती हो? तो वो कहने लगी ख्वाब सजाना चाहती हूँ आपके साथ, वो ख्वाब जो कल ही पूरा होने वाला है। चले ना मिल के ख्वाब सजाते हैं कि कल हम मिलेंगे तो क्या करेंगे, कैसे एक दूसरे को देखेंगे, कैसे एक दूसरे का हाथ थामेंगे। मैंने कहा कि अच्छा ये सब भी आता है तुम्हें? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, ये सब आजकल किसको नहीं आता। मुझे तो अच्छी अच्छी बातें करना बहुत अच्छी तरह से आता है। और फिर अपने होने वाले शौहर से बात कर रही हूँ, किसी और से तो नहीं कर रही। मैंने कहा हाँ ये सब तो ठीक है, हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत बड़ी बातें करने लगे कि कल मिलेंगे तो क्या करेंगे, मैं तुम्हें देखूंगा, अपने गले से लगाऊंगा। वो कहने लगी कि मैं अभी अपने आप को आपकी बाहों में छुपा लूँगी। अब तो सर्दियाँ हैं, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत सर्दी तो होगी। सर्द सर्द हवाएं हमारे वजूद से टकराएंगी। फिर हम लोग किसी होटल में चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, साथ मिलके अच्छा सा खाना खाएंगे और इसके बाद मैं आपकी और आप मेरे, और बस हम अपने ख्वाबों की ज़िंदगी में महसूस करेंगे और ऐसा लगेगा कि बस ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। बातों बातों में मैंने उसे कहा कि आज तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, अच्छे से कपड़े पहन लो, थोड़ी तैयार हो जाओ ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं तो मुझे सुकून मिले। वो चली गई लेकिन अब सामने नहीं आ रही थी। उसने कहा कि मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा। आपको उम्मीद ही नहीं होगी, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप अपनी आंखें बंद करें और फिर मैं आपके सामने आऊँगी। मैंने कहा कि तुम तो ऐसे पेश आ रही हो जैसे बिल्कुल मेरे सामने बैठी हो। उसने कहा कि दिल को दिल से राह होती है। अगर इंसान ये सोच ले कि वो अपने चाहने वालों के करीब है तो हो सकता है कि वो फ़ौरन से ही उसके पास भी पहुंच जाए। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मुझे उसकी बातें कभी कभी बहुत अजीब भी लगती थी, मैं बोर भी हो जाता था। मैं चाहता था कि वो फ़ौरन मुद्दे की बात पर आ जाए, लेकिन वो बातों को बहुत खींचती थी। खैर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे आवाज़ आई कि वो कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई है। मैंने उसे पूछा कि अब अपनी आंखें खोल लो, तो उसने कहा कि नहीं अभी नहीं। और फिर उसने मुझे कहा कि अब आप अपनी आंखें खोलें। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गईं। मैं बुरी तरह से हाँफने लगा, मेरे मुंह से उल्टियाँ बहने लगी और मेरी आंखों से आंसू। मैं हाथ जोड़ता हुआ पीछे को हटना शुरू हो गया। मैंने अपनी आंखों पे हाथ रख लिए। उसने वो मंजर सामने से हटा लिया और फिर कहा कि अब पता लगा जब खुद पर गुजरती है तो क्या होता है। जानते हो ना उस लड़की को कौन है? ये लड़की जो अपनी इज्जत गंवा चुकी है, ये लड़की जो वही सब न जाने कब से करती रही है जो तुम आज किसी और की बेटी, किसी और की बहन के साथ करना चाहते थे। और जिन लड़कियों को तुमने बदनामी और रुसवाई की दलदल में फेंका है, उनके बारे में क्या ख्याल है? मेरी हालत गैर होगी, क्योंकि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने आयज़ा नहीं थी, मेरे सामने एक वीडियो थी जिसमें मेरी बहन वो सब हरकतें कर रही थी जो कोई भी भाई अपनी बहन को करते हुए नहीं देखना चाहता। शायद वो किसी से मोहब्बत कर बैठी थी और उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी।
میری بہن بھی اسی طرح کسی کمپیوٹر اسکرین کے آگے بیٹھی تھی اور دوسری طرف کون تھا یہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عائزہ نے وہ ویڈیو ہٹا لی، میں پوری ویڈیو نہیں دیکھ پایا تھا۔ عائزہ نے مجھے کہا کہ تمہارے بارے میں پتہ چل گیا ہے، جس انمول نامی لڑکی کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیا نا، وہ میری چھوٹی بہن تھی اور اسی لیے میں تم تک پہنچی ہوں۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تم نے کیا سوچا کہ میں کون ہوں؟ میں کوئی عام غریب لڑکی نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ بس اس کی یہ آواز مجھے سنائی دی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھ پر کیس ہو گیا۔ کچھ لوگ مجھے آ کر پکڑ کے لے گئے، میرے ساتھ بہت برے معاملات ہوئے۔ بڑی مشکل سے میں وہاں سے نکلا۔ میں نے جتنے لوگوں کو لڑکیاں سپلائی کی تھیں کسی نے میری مدد نہیں کی، پر ایک شخص نے مجھ پر تھوڑا رحم کھایا اور کسی طرح مجھے پاکستان بھیج دیا۔ میں واپس آیا تو میں نے اپنی بہن کے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور اپنی ماں کو کہا کہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیں اور اس کی شادی کروا دے۔ امی کو سب کچھ نہ بتایا، بس اتنا ہی کہا۔ امی سمجھ گئی کہ کوئی سنجیدہ معاملہ ہے تب میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ خیر اس بہن کی شادی ہوگی اور میں اس کی شادی میں بھی نہیں بیٹھا۔ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی شکل دیکھ کے مجھے وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ اب امی مجھے کہتی ہے کہ تم شادی کر لو، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں عورت سے ہی دور بھاگتا ہوں۔ میں کسی عورت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ لڑکی جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے ماں باپ نے خود رشتے کی بات کی ہے، کیونکہ شاید وہ لڑکی بھی مجھے چاہتی ہے، لیکن اب میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ میں کسی کا ہم سفر نہیں بن سکتا۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، بس یہیں پہ چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہوں۔ گھر کے حالات پھر سے برے ہو گئے ہیں، پیسے تو جتنے بھی ہوں ختم ہو جاتے ہیں، مین چیز تو عزت ہوتی ہے اور میری تو عزت ہی لٹ چکی تھی۔ تو پھر اب میرے پاس کیا تھا؟ میری حالت اتنی ابتر ہو چکی تھی کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو خود سے خوف آنے لگتا ہے۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتے۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ بہت برا کیا، اس سے اچھا تو وہ مجھے جان سے مار دیتی، کم سے کم میں اسے اذیت میں تو نہ ہوتا۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگی ہیں۔ میری بہن کی شادی ہوگی ہے، اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میری زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ خدا را میرے لیے دعا کریں۔ میں ایک بھٹکا ہوا انسان تھا، لیکن اب سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہوں۔ اتنے عرصے تک وہاں رہا لیکن کبھی اللہ کا گھر نہیں دیکھا۔ اب اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن اب نہیں جا سکتا۔ میری درخواست ہی قبول نہیں ہو رہی۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں گے تو شاید کسی کی دعا قبول ہو جائے گی۔ دوستو ایسی ہی سچی کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔